السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہو۔ پڑھنے والے ہیں جو میں نے نماز رسالہ ڈاؤن لوڈ کیا ہوں، خوشبو والی نماز، تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر ہمارے چینل بننا ہے تو میرے چینل تک میرا نئے نمبر تک تو اس کو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ درود شریف کا پرچہ کام آ گیا۔ واقعہ: قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائیں گی تو گناہ گاروں کی شفاعت فرمانے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے تو اس کے سے نیکیاں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ وہ عرض کریں گے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر بھیجا تھا۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوشبو کی تعریف: خوشبو کے معنی ہے دل کا فعل اور ظاہری اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کا عمل۔ دل کا فعل یعنی اللہ پاک کی عظمت پیش نظر ہو، دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو اور نماز میں دل لگا ہو، اور ظاہری اعضاء کا عمل یعنی سکون سے کھڑا ہو، ادھر ادھر نہ دیکھے، اپنے جسم اور کپڑوں کے ساتھ نہ کھیلے اور کوئی عبث و بیکار کام نہ کرے۔ نماز میں خوشبو مستحب ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز میں خوشبو مستحب ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، نماز کا کمال، نماز کا نور، نماز کی خوبی فہم و تدبر و حضور قلب یعنی خشوع پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ درجے کی نماز وہ ہے جو خشوع کے ساتھ ادا کی جائے۔ اللہ کریم 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد فرماتے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ترجمہ کنز ایمان: بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنے نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان جلد 6 صفحہ 494 پر ہے۔ اس آیت میں ایمان والوں کو بشارت یعنی خوشخبری دی گئی ہے کہ بے شک وہ اللہ پاک کے فضل سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو کر ہر ناپسندیدہ چیز سے نجات پا جائیں گے۔ مزید صفحہ 496 پر ہے، ایمان والے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اس وقت ان کے دلوں میں اللہ کریم کا خوف ہوتا ہے اور ان کے اعضاء سکین یعنی ٹھہرے ہوئے پرسکون ہوتے ہیں۔ آگ لگ گئی مگر نماز میں مشغول رہے۔ تابعی بزرگ حضرت مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ اس قدر توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے کہ اپنے آس پاس کی کچھ بھی خبر نہ ہوتی۔ ایک بار نماز میں مشغول تھے کہ قریب آنکھ بھڑک اٹھی، لیکن آپ کو احساس تک نہ ہوا حتیٰ کہ آنکھ بجھا دی گئی۔ 4 مختصر واقعات۔ واقعہ 1: صحابی ام المؤمنین تمام مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اور ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہوتے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تو ہم ایسے ہو جاتے گویا آپ ہمیں نہیں پہچانتے اور ہم آپ کو نہیں پہچانتے۔ واقعہ 2: امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز میں ایسے ہوتے گویا گھڑی ہوئی میخ کھوٹی ہے۔ واقعہ 3: بعض صحابہ کرام علیہم رضوان رکوع میں اتنے پرسکون ہوتے کہ ان پر چڑیاں بیٹھ جاتی گویا وہ جمادات یعنی بے جان چیزوں میں سے ہے۔ واقعہ 4: بعض صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں، بروز قیامت لوگ نماز والی حیات یعنی کیفیت فرماتے ہیں، بروز قیامت لوگ نماز والی حیات یعنی کیفیت پر اٹھائے جائیں گے، یعنی نماز میں جس کو جتنا اطمینان و سکون حاصل ہوتا ہے اسی کے مطابق ان کا حشر یعنی اٹھایا جانا ہوگا۔ اللہ پاک ایسی نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا جس میں بندہ اپنے جسم کے ساتھ دل کو حاضر نہ کرے۔ نماز میں آنسو بہتے رہتے ہیں۔ حضرت سعید تنوخی رحمۃ اللہ علیہ کا جب نماز پڑھتے تو اس قدر روتے ہیں کہ رخسار یعنی گال سے داڑھی پر مسلسل آنسو گرتے رہتے۔ نماز میں ظاہری و باطنی خشوع جسے کہتے ہیں۔ نماز میں خشوع ظاہری بھی ہوتا ہے اور باطنی بھی۔ ظاہری خشوع یہ ہے کہ نماز کے آداب کی مکمل رعایت کی جائے، مثلا نظر آئے، نماز سے باہر نہ جائے اور آنکھ کے کنارے سے کسی طرف نہ دیکھے، آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے اور کوئی عبث و بیکار کام نہ کرے، کوئی کپڑا شانوں یعنی کندھوں پر اس طرح نہ لٹکائے کہ اس کے دونوں کنارے لٹکتے ہو۔ اگر ایک کنارہ دوسرے کندھے پر ڈال دیا اور دوسرا لٹک رہا ہے تو حرج نہیں، انگلیاں نہ چٹکائیں اور اس قسم کی حرکات سے باز رہے۔ باطنی خشوع یہ ہے کہ اللہ پاک کی عظمت پیش نظر ہو، دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو اور نماز میں دل لگا ہو۔ نماز کیسی ہونی چاہیے؟ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی 63 صفحات کی کتاب آداب دین کی صفحہ 30 پر ہے، نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ عاجزی اور خشوع و خضوع کی کیفیت پیدا کرے اور حضور قلب یعنی
حضور قلب یعنی دلی توجہ کے ساتھ نماز پڑھے، وسوسوں سے بچنے کی کوشش کرے، ظاہری و باطنی طور پر متوجہ سے نماز پڑھے، اعضاء پر سکون رکھے، نگاہیں نیچے رکھے، قیام میں دایاں یعنی سیدھا، ہاتھ بائیں یعنی الٹے ہاتھ پر رکھے، تلاوت میں غور و فکر نہ کرے، ڈرتے ہوئے اور خوف زدہ ہو کر تکبیریں کہے، خشوع و خضوع کے ساتھ رکوع و سجود کرے، تعظیم و توقیر کے ساتھ تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلیٰ و سبحان ربی العظیم پڑھے، اور تشہد اس طرح پڑھے جیسے اللہ پاک کو دیکھ رہا ہے، رحمت خداوندی کی امید رکھتے ہوئے سلام پھیرے اور اس خوف سے پلٹے یعنی واپس ہو کہ جانا جانے میری نماز قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں، اور رضا الہی طلب کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت حاتم اصم کی نماز کا انداز۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، جب نماز کا وقت ہو جاتا تو میں پورا وضو کرتا ہوں، پھر نماز کی جگہ آ کر بیٹھ جاتا ہوں، یہاں تک کہ میرے تمام اعضاء یعنی بدن کے سب حصے پرسکون ہو جاتے ہیں، پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور کعبہ معظمہ کو آئیبروز کے سامنے پلسرات کے قدموں کے نیچے، جنت کو سیدھا ہاتھ کی طرف اور جہنم کو الٹا ہاتھ کی طرف، ملکوت موت علیہ السلام کو اپنے پیچھے خیال کرتا ہوں اور اس نماز کو اپنی آخری نماز تصور کرتا ہوں، پھر امید و خوف کی ملی جھولی کیفیت کے ساتھ حقیقتاً تکبیر تحریمہ کہتا ہوں، قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہوں، رکوع توجہ یعنی عاجزی کے ساتھ اور سجدہ خشوع کے ساتھ کرتا ہوں، بایاں لیفٹ پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھتا ہوں، دایاں رائٹ پاؤں کھڑا کرتے ہوں، اور خوب اخلاص سے کام لینے کے باوجود یہی خوف رکھتا ہوں کہ نہ جانے میری نماز قبول ہوگی یا نہیں۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہمارے بے حساب مغفرت ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کھڑے ہو کر لوگوں سے یہ ارشاد فرما رہے تھے، جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے، پھر ظاہر و باطن کی یکسوئی کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جنت واجب ہونے کا مطلب، حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے اس سے جنت واجب ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں، رب کریم کے فضل و کرم سے اس طرح کی دنیا میں اسے نیک عمل کا توفیق ملتی ہے، مرتے وقت ایمان پر قائم رہتا ہے، قبر و حشر میں آسانی سے پاس ہوتا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے نہیں کہ صرف وضو کر لینے اور تحیۃ الوضو کی 2 نفل پڑھ لینے سے جنتی ہو گیا اور کا اب کسی عمل کی ضرورت نہ رہی، بلکہ اس قسم کی احادیث کا یہی مطلب ہوتا ہے جو ابھی بیان ہوا۔ خشوع سے نماز پڑھنا گناہوں کا کفارہ۔ امیر المومنین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جس مسلمان پر فرض نماز کا وقت آئے اور وہ اچھی طرح وضو کر کے خشوع کے ساتھ نماز پڑھے اور درست طریقے سے رکوع کرے تو وہ نماز اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، جب تک کہ وہ کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے، اور یہ یعنی گناہوں کی معافی کا سلسلہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے، کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ رکوع سے مراد یہاں پوری نماز ہے۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، رکوع سے مراد نماز کے تمام ارکان ہیں، یعنی وہ نماز کے تمام ارکان اچھی طرح اور خشوع کے ساتھ ادا کرے، اور تمام ارکان اچھی طرح ادا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر رکن پورے طریقے پر سنتوں وغیرہ کا لحاظ کرتے ہوئے ادا کیا جائے۔ مزید فرماتے ہیں، نماز صغیرہ یعنی چھوٹے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، کبیرہ یعنی بڑے گناہوں کے لیے نہیں، کیونکہ کبیرہ گناہ نماز سے معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے توبہ اور اس کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے، اور یہ مطلب نہیں ہے کہ چھوٹے گناہ صرف اس وقت معاف ہوں گے جب بڑے گناہ نہیں ہوں گے، بلکہ بڑے گناہ کی موجودگی میں بھی چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ یعنی گناہوں کی معافی کا سلسلہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے، یعنی اگر روزانہ بھی اس سے معاذ صغیرہ گناہوں کا صدور ہوتا رہے اور وہ فرائض تو پورے طور پر ادا کرے تو ہر فرض اپنے سے پہلے کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جایا کرے گا۔ جان بوجھ کے گناہ کرنا۔ اے معافی کے طلبگاروں، نماز صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ معاف ہو جانے سے معاذ اللہ کو یہ نہ سمجھے کہ صغیرہ گناہ کرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو، معافی ملتی رہے گی۔ یاد رکھیے، وہ صغیرہ گناہ کو صغیرہ یعنی چھوٹا سمجھ کر کرنے سے وہ سخت کبیرہ گناہ بن جاتا ہے، اور صغیرہ گناہ کو ہلکا جاننا بعض صورتوں میں کفر ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے دعوت اسلامی کے مکتوب مدینہ کی 692 صفحات کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ 385 تا 396 میں سے بعض سوال جواب پڑھیے اور خوف خدا سے لرزیے۔ میں ویڈیو میں اچھی لگے گی، لائک سبسکرائب ضرور کرنا، اور یہ تھا پارٹ 1، تو ملوں گے کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔